نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل سے سٹارٹنگ ہوتی ہے انشاءاللہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا یعنی جو رات کو مسجد اقصیٰ لے جانے کا اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد معراج جو ہے وہ اس مسجد اقصیٰ سے آسمان تک جانے کا۔ تو یہ جو دونوں جگہ پہ دونوں مقام پہ جانے کا ذکر ہے، تو اسے اسرا اور معراج ملا کر کمبائن کر کے اسرا اور معراج کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی تعریف کے ساتھ شروعات ہو رہی ہے کہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ یعنی کیا ہوا تھا اس رات میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عظیم نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے نبی کا انتخاب کیا، تاکہ لوگوں تک بھی اس معجزے کو ان واقعات کو بتایا جا سکے، ان کے ایمان میں تازگی ہو سکے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو سکے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام اسباب کو جس پہ انسان ریلائے کرتا ہے ان سب کو پس پش ڈال کر اپنے نبی کو رات ہی رات میں ان تمام واقعات کا مظاہرہ کرایا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ ہے اس کے آس پاس میں بہت زیادہ نہریں اور پھلوں کی کثرت ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء جو ہیں زیادہ تر انبیاء جو ہیں وہیں پر ہی ان کا مسکن اور مدفن رہا ہے، کہ انبیاء کی قبریں بھی وہیں پر ہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت کہتے ہیں۔ اسی لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں ظہور فرمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے دکھا سکے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنے بندے کو ان عجائبات کا سامنا کرا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسمانوں پر جو لے جایا گیا، وہاں پر مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوں، الگ الگ انبیاء سے الگ الگ آسمان پر ان کی ملاقات ہوئی، اور جو سدرۃ المنتہا تھا جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر باقی جتنے احکامات تھے وہ اپنے نبی کو دیے۔ اس کی آپ پڑھنا چاہیں گے تو صحیح احادیث میں بھی اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں منشن ہیں، اور یہ خواب اور روحانی سفر نہیں تھا جیسے لوگ مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے خواب میں طے کیا، بلکہ یہ ایکچولی ایک عینی مشاہدہ تھا جو اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے پیغمبر کو کرایا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس معراج کے 2 حصے تھے، آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ پہلا حصہ اسرا کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں آیا ہے، جس میں آپ یہاں دیکھیں گے نا یہ لکھا ہوا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو یہاں پر جو پہلا ذکر ہے وہ اس کا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، وہ اسرا کہلاتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی امامت فرمائی تھی، سب کو نماز پڑھائی تھی، خود ان کے امام بنے تھے۔ پھر بیت المقدس سے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ جو دوسرا حصہ تھا اس کو معراج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر آپ کو سورہ نجم میں اور باقی احادیث میں بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس پورے سفر کو ہی ایک طرح سے معراج کہا جاتا ہے۔ معراج اس سیڑھی کو کہتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ مجھے آسمان پر لے جایا گیا، یعنی مجھے آسمان پر چڑھایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس میں اس صورت میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کے اس واقعے کا ذکر کیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا، جو ہم کافی تفسیرات میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ، ان طوفان میں آنا، پھر ان کے بیٹے کا ڈوب جانا اور اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو نجات دے دینا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے، یعنی ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ 2 بار فساد کریں گے زمین پر، اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے نا، قیامت کی نشانی سے پہلے امت محمدیہ کے بارے میں بھی مینشن ہے کہ کون کون سے گناہ اس امت کے اندر آ جائیں گے جو ان کی ذلت کا سبب بنیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں کے بھی بہت بڑے 2 فساد کا ذکر ان کی کتابوں میں آلریڈی موجود تھا، جو ان کی اپنی زیادتیوں کی وجہ سے تھا۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، یعنی جب جیسے ہی پہلا فساد کا واقعہ تم سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگینسٹ میں ایسے بندے بھیجے جو بہت زیادہ لڑاکو تھے، بہت زیادہ جھگڑالو تھے اور سخت تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یہ اشارہ اس ذلت و تباہی کی طرف ہے جو کہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، بخت نصر کے ہاتھوں ہوا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ یہودیوں پر یروشلم میں ہوا تھا۔ یروشلم کیا؟ جو جیروسلم ہے آج کے ٹائم میں، ٹھیک ہے؟ تو اس بادشاہ نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا، بہت زیادہ بنا سوچے سمجھے، بس جیسے قتل عام ہوتا ہے نا، اس طرح سے یہودیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور ایک بڑی تعداد کو اس نے غلام بنا لیا تھا۔ یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنے نبی کو قتل کیا تھا، اور دوسرے نبی کو انہوں نے قید کر دیا تھا۔ جب ان کے پاس انبیاء آیا کرتے تھے، جیسے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا، تو ان لوگوں کو جھٹلایا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے، سزائیں دیا کرتے تھے، اپنے وطن سے نکلوا دیا کرتے تھے۔ یہ ساری ان کی کرتوتیں تھیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جابر بادشاہ ان پر مسلط کیا، حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اس وقت پھر ان کو یہ نجات ہوئی، جیسے ہم نے پڑھا تھا سٹارٹنگ کے سپاروں میں۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو غلبہ دے کر تمہارے دن پھیر دیے۔ پھر ان لوگوں کی نجات ہوئی، ان لوگوں نے اکٹھا ہو کر جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جیت دی، اور اولاد سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے مال سے اور اولاد سے ان کو پھر سے نوازا اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ یعنی جب یہ جالوت کا قتل ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے بنی اسرائیل پہ اپنی نوازشیں کریں، کیونکہ ان لوگوں نے ہمت کر کے اپنے جو اللہ تعالیٰ کا سلیکٹڈ جو بندہ تھا اس کے ساتھ میں انہوں نے لڑائی کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، وہ ساری نعمتیں جو ان سے چھن گئی تھی اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کے مقابلے کے بعد ان کو عطا کر دی۔ اگر تم نے اچھا کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائیں جڑ سے اسے توڑ پھوڑ کر اسے اکھاڑ دیں۔ دوسری مرتبہ انہوں نے جب فساد کیا، یعنی بنی اسرائیل نے، جیسا کہ آپ کو بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں مینشن کیا تھا کہ یہ 2 بار فساد کریں گے۔ دوسری باری کب ہوا؟ جب زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، جو کہ یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی خالو لگتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ قتل کرنے ہی والے تھے، ان کا پورا ارادہ تھا، انہوں نے پوری پلاننگ کر لی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، پھر جو رومی بادشاہ تھا، جو رومن امپائر تھی اس ٹائم کی، اس میں ٹیٹس بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور اس نے پھر سے جیروسلم میں آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بہت سو کو قیدی بنا لیا، ان کے مال لوٹے، ان کی جتنی کتابیں تھیں ان کو روندھا، بہت زیادہ ان کی انسلٹ ہوئی، ان کی بے عزتی ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہیکل سلیمانی تھا جہاں عبادت کیا کرتے تھے، اس کی بھی انہوں نے بہت رسوائی کی، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا، اپنے وطن سے انہیں نکلوا دیا۔ یہ تباہی جو تھی ان کے اوپر بہت بھاری گزری۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ امید ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے۔ آج کل کے اہل کتاب کو پھر سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو ایسا ہوا تھا ہسٹری میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں سے ثابت کیا اس بات کو، اپنے قرآن میں نشانیاں اتاری، اور پھر انہیں سمجھایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ دوبارہ تم ایسا کرتے ہو تو پھر ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے۔
ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے، یعنی جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں سزا پانے کے لیے جائے گا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اوپر جہنمیوں کا ذکر، اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں یہ کرنے کے بجائے یہ کام کرنا ہے، جس کے بعد تم کو اجر عظیم، اجر کبیر دیا جائے گا۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان کی یہاں پر خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے لیے اتنی دعائیں کرتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، ایسے دعائیں کر رہا ہوتا ہے جیسے اسے اپنی بھلائی کے لیے کرنی چاہیے۔ اور انسان ہے ہی بڑا جلد باز، اسے جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے، فوراً بد دعائیں دینے لگتا ہے کہ کاش میں زندہ ہی نہیں رہتی، کاش مجھے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی اٹھا لیتا، اور فلاں فلاں کسی اور کو یا اپنے آپ کو بد دعا دینا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیا ہے، عجولہ، جلد باز، بہت جلد باز، اسے ہر چیز میں جلدی رہتی ہے۔ کوئی برائی پہنچی تو اسے فوراً اپنی زندگی ختم کرنی ہوتی ہے، کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اعتدال مزاج والا، حلم والا ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو ہر حال میں اللہ اس کا مالک ہے، اللہ بہتر کرے گا، کبھی بھی اپنے اعتدال سے باہر نہ نکلے۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے، یعنی رات جو ہے وہ اندھیری ہوتی ہے اور دن میں اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو۔ یہاں سے رات اور دن کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ان دونوں ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیفائن کر دیا۔ رات کو انسان کو سونا چاہیے، اسے رات سکون کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس وقت آپ کام کریں گے یا کچھ ایسے جاب وغیرہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ فطرت کے اگینسٹ جاتا ہے، وہ انسان کی ہیلتھ بھی افیکٹ پڑتا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو جسم کو سکون دینے کے لیے بنایا ہے۔ اس کے بعد دن کی روشنی اس لیے ہے تاکہ انسان باہر جائے، اپنے رب کا فضل تلاش کرے، رزق تلاش کرے۔ تو اس وقت میں اگر ہم سوتے رہیں گے یا اس وقت میں ہم اپنا وقت ضائع کریں گے تو کس طرح سے اپنے رب کا فضل ہم کو ملے گا؟ اسی لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، ایک طرح سے کاؤنٹنگ اور حساب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے، ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا، کہ جیسے انسان کے جو اعمال ہیں، اچھے برے اعمال ہیں، جس پر بھی وہ اس کو جزا ملے گی، ایک طرح سے گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہے۔ اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اللہ کے یہاں پورا ریکارڈ محفوظ ہے۔ قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس سے انسان کی قسمت بھی مراد ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق جو بندے نیک ہونے والے تھے، جو اللہ کی فرما برداری کریں گے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جو نافرمان ہوں گے، جو اپنے ارادے کا غلط استعمال کریں گے، ان کی قسمت بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے، جو اس نے کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ نام اعمال اس کے سامنے پیش کرے گا، جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے۔ آپ اس چیز کو امیجن کریے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری کتاب دے رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے کہ لو اپنی کتاب پڑھو اور اپنے آپ اندازہ لگا لو، آج تو اپنے آپ ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے کہ ہاں میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا۔ ہم سے بہتر ہماری لائف کو کوئی نہیں جانتا، اینڈ انفیکٹ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہم کر کے بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ریکارڈ میں جو انسانوں کا ریکارڈ ہے قیامت کے دن کھلنا ہے، اس میں ایک ایک چیز نوٹ ڈاؤن ہوگی، خواہ ذرہ برابر بھی نیکی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، کسی الفاظ کو اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور کیا ہم اس کا جواب دے پائیں گے اللہ کے سامنے، کیونکہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں نا، اگر ہم کسی کی وش کے اگینسٹ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اسی بندے کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے تو ہم کیسے اس کو فیس کریں گے؟ تو ہم اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو گناہ کے کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس کا جواب دے پائیں گے اللہ کے سامنے۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے،
یعنی جس نے صحیح راستہ چوز کیا اپنا فائدہ کر رہا ہے وہ. جب بھی آپ کو لگے کہ میں صحیح راستے پر ہوں اور سامنے والے یا آس پاس والے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے میں لگے ہوں تو بالکل کسی کا بھی نہ سوچیں. اس وقت میں آپ یہ سوچئے کہ اگر میں نے صحیح راستہ ایڈاپٹ کیا تو اس میں میرا اپنا فائدہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر میں دوسروں کی بات مان کے ان کے راستے پر چلنے لگ جاؤں تو لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، لیکن اللہ ناراض ہوگا، پلس میرا اپنا نقصان ہوگا، میں ہی راہ راستے بھٹک جاؤں گی. اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے. کوئی بوجھ والا کسی کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا. اس کو بھی نوٹ کریے کہ جس کی بھی وجہ سے ہم گمراہی پر چل رہے ہوتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ ہم سے بری الذمہ ہو جائے گا. وہ بولے گا کہ میں نے تو تم کو کہا تھا، تم کرنے والے خود ہو، کیا اللہ نے عقل نہیں دی تھی؟ جیسے کہ ہم نے شیطان کو قول پڑھا کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، تم نے میرے وسوسوں کو قبول کیوں کیا؟ برائی انسان کے اندر ہوتی ہے، ورنہ بہکاتا تو وہ انبیاء کو بھی ہے، بہکاتا تو وہ انسانوں کو بھی ہے، نیک صالح لوگوں کو بھی بہکاتا ہے. اس نے صحابہ کو بھی بہکایا ہوگا، لیکن ان لوگوں کے عمل نہیں بدلے. تو انسان کی اپنی اچھائی اور برائی ہوتی ہے کہ وہ شیطان کی کتنا بہکاوا قبول کرے، اس کا نفس کتنا اس پر آمادہ ہو اور کتنا وہ اپنے نفس کو ٹیم کر کے اللہ کے مرضی کے مطابق اس کو چلا سکتا ہے. اسی لیے ایک دن کا عمل نہیں ہے، اٹ از اے کنٹینیوس پریکٹس کہ آپ کو ایک دن کچھ کرنے کو موقع ملا، پھر دوبارہ کیجئے، پھر اس کے بعد کیجئے، کنٹینیوس لگے رہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ہم نے کر دیا تو بس اب ہم جیت گئے، ہم نے شیطان پہ قابو پا لیا، اپنے نفس پہ قابو پا لیا. کنٹینیوسلی کرتے رہیے. یہ ایک جنگ ہے جو انسان کو آخری سانس تک لڑنی ہے. اسی لیے کبھی ٹینشن فری نہیں بیٹھنا ایک مومن کو کہ بس اب میں بچ گیا، میری نجات کا سامان ہو گیا. جب تک اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں نہ داخل کر دے تب تک وہ کامیاب نہیں ہے. ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کا اصول ہے یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اویئر کرتا ہے، انہیں وارن کرتا ہے. اگر وہ اس کے باوجود بھی جو ڈھیل ان کو ملی ہے اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اچانک سے عذاب آ جاتا ہے اور اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے. ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. یہ بالکل ایسے دیکھیے جیسے کہ کبھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور پیچھے سے امی کی آواز آئی کہ بیٹا میں نے دیکھ لیا تم نے کیا کیا ہے. یعنی ہم نہیں چھپ سکتے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں چاہے ہمیں پنشمنٹ ابھی نہیں مل رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھ لیا. یہاں لکھا ہے نا خبیرم بصیرہ، کہ اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے ہمارے کاموں کی اور وہ خوب دیکھنے والا ہے. جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا کا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ مجھے فوراً مل جائے. یہاں پہ عاجلہ جو لکھا ہے نا، عجلت کرنے سے بنا ہے کہ انسان ہیسٹفل ہے، جلد باز ہے، جلدی کرنا چاہتا ہے. تو جس کا ارادہ یہیں کا ہے وہ چاہتا ہے سب کچھ مجھے یہیں مل جائے، دنیا کو خوش کر لوں یا نیکی کروں تو لوگ مجھے فوراً شاباشی دینے لگیں، دنیا میں میرا چرچا ہو جائے. تو ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہے سردست دے دیتے ہیں، یعنی اسے سب کچھ دنیا میں ہی مل جاتا ہے جس کو چاہیے ہوتا ہے دنیا کی چیز. بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی ساری ریوارڈ جو تھی، جتنی بھی اس نے کمائی کی تھی، وہ سب استعمال کر لی، اس نے دنیا میں لگا دیا سب کچھ، دنیا والے خوش ہو گئے، اس کا یہی موٹیو تھا، اللہ نے اسے دے دیا. اب اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت کے لیے، جہاں وہ برے حال و دھتکارا ہوا داخل ہوگا. الٹیمیٹلی وہ جہنم میں جائے گا. اسی لیے کبھی بھی اس طرح کے دعا نہ مانگے کہ اللہ مجھے دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، بھلائی یا برائی جو بھی ہے. ہمیشہ دونوں جہان کی عافیت مانگیے، دونوں جہان کی خیر مانگیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. اور جس کا ارادہ آخرت کو ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیے ارادے سے خالی کام نہیں چلتا. یہاں لکھا ہے نا اراد الآخرت، تو ہمارا ارادہ تو ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، لیکن اس کے آگے ارادے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے. کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیے سعی کا مطلب کیا ہے؟ صحیح کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، وہ کرتا بھی ہو اور ساتھ میں وہ ایمان والا بھی ہو. صرف نیکی کرنا نہیں. اگر آپ مومن نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھگوان اس کا ثواب دے، یا کسی بھی اگر ہم اینٹیٹی کو مانتے ہیں اور پھر ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن اللہ پہ ایمان نہیں ہے، تو کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں دین اسلام ہی قبول ہے. اسی لیے اگر آپ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو کیا خوشخبری دی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی. ان کی کوشش کی اللہ تعالیٰ بہت شکر گزار ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. ہر ایک کو ہم
پہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو سب کو دے رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، کسی سے نہیں رکا ہوا، سب کو پہنچ رہا ہے. دیکھ لے کہ میں ان میں ایک پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے. یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کو کم ملے، کسی کو زیادہ ملے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، روزی کی تقسیم اللہ نے کی ہوئی ہے، لیکن آخرت کے درجے وہ ہمیں اپنے آپ ارن کرنے پڑتے ہیں. وہاں پہ کس کو کیا درجہ ملنا ہے وہ ہمیں خود ہی اپنے عمل سے اپنا مقام وہاں بنانا ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کر آخر تو برے حال و بے کس ہو کر بیٹھے رہیں گے. یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہراتا ہے، کسی اور کو الہ مانتا ہے، تو کیا ہوگا؟ آخر کار اس کا برا حال ہی ہونا ہے، کیونکہ اسے کچھ نہیں مل رہا. وہ جو اس کا معبود ہے وہ کچھ بھی نہیں دے گا، وہ خود اللہ کے سامنے بے بس ہے. تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں سے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیکھی عبادت کے بعد اس آیت کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں جو پیچھے گزر چکی ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرنا، اس کا حکم اللہ نے خود دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. خصوصی طور پر یہاں پہ بڑھاپے کا ذکر ہے کہ والدین جب کمزور بے بس ہو جاتے ہیں اور آپ کے اوپر اتنا اختیار نہیں رکھتے، نہ وہ جیسے آپ کو نہ بہت ڈانٹ سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں، اب کائنڈ آف ایک طرح سے وہ بھی ولنریبل سچویشن میں آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنے بچوں پہ. اس وقت میں اگر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرا یا پھر آپ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے. وہ انسان تبھی سمجھ سکتا ہے جب وہ خود ہی پیرنٹس کی فارم میں آتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اسے خود پیرنٹ بناتے ہیں تبھی وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، میری گروتھ سے لے کے، میری اپ برنگنگ سے لے کے، مجھے کھلانے تک، میری حفاظت تک اور مجھے تربیت دینے تک. ایک مرحلہ ایسا ہے کہ انسان کو اس کے بعد ہی اس کی قدر ہوتی ہے، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ تب بھی اپنے والدین کے سامنے ان کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی قدر کرے، ان کی اولاد ان سے بدتمیزی نہ کرے. جو اپنے والدین کے ساتھ اپنی اولاد کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی عزت کریں گے. اسی لیے دھیان رکھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی حکمت ہمیں بہت جلد سمجھ میں آئے گی. عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اور رشتہ داروں کا بھی اس کے بعد والدین کے بعد جیسے ہماری سیکوینس چلتی آتی ہے کہ اس کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے، پھر مسکین مسافروں کا حق ہے، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ آپ اسراف نہ کریں. جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ایکسیس خرچ ہو رہا ہے، آپ اتنا زیادہ نہ کریں گے تب بھی آپ کا کام چلے گا، تو وہاں پر آپ ایکسٹرا خرچ نہ کریں. جتنا ہو سکے قناعت کے ساتھ کام کریں. یہ سوچیں کہ لوگوں کو اتنا بھی میسر نہیں ہے، الحمدللہ جتنا ہمارے پاس ہے، اس لیے فضول خرچی نہ کریں. کوئی چیز آپ کو نئی بنانی ہے تو پہلے جو آپ کے پاس پرانی چیز تھی جو اچھی حالت میں ہے، ایسا نہیں ہے بالکل ریجیکٹڈ ہے، تو پہلے اس کو نکالیں تبھی کچھ نیا لیں. ورنہ کیا ہوگا؟ صرف ایکیومولیشن، صرف آپ جمع کرتے جائیں گے اور کسی اور کا حق مارتے جائیں گے. اس طرح بیجا خرچ کرنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخوان الشیاطین، کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی انسان اس کا بھائی بن کے خود بھی اپنے پروردگار کا ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے.
یعنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اگر غریب رشتہ دار وغیرہ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ سب کو پرووائڈ کر سکیں، ہر ایک کو دے سکیں تھوڑا بہت بھی، تب بھی آپ انہیں جھڑکیں گے نہیں اگر وہ آپ سے سوال کریں گے. آپ ان کو محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بتا دیں، جس میں بد اخلاقی نہ ہو کہ ابھی مشکل ہے، یا جیسے ہی فراوانی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، آپ ان کو پرووائڈ کر دیں گے. جیسا بھی ہو، انسان ہمیشہ بھلائی کی اور نرمی کی طرف ہی اسے مائل ہونا چاہیے. اپنا ہاتھ اپنی گردن سے نہ بندھا ہوا رکھنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی بخیل ہو جائیں کہ ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کریں اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے. یعنی اتنا خرچ کر دو کہ پھر کل آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت رول بتا دیا ہے، اعتدال کا راستہ بتا دیا ہے کہ اتنا ہو کہ آپ کا، آپ کی اولاد کا کام ہو جائے. اس کے بعد فیوچر کے لیے جمع کرنا، آگے تک کی نسلوں کے لیے بنانا، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا ہے کل آپ کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کل حالات کیا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے چاہتا ہے کہ آپ اتنا کریں جتنا آپ کے لیے ابھی ضروری ہے. بالکل ایسا نہ ہو کہ ایک دم ہی انسان کنگال ہو کے بیٹھ جائے، لیکن دوسروں پہ بھی آپ خرچ کرتے رہیں. بالکل اس طرح سمجھیں کہ جیسے آپ کے ایک ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جتنا آپ کو ملتا جائے گا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا انکم کا سورس اور بڑھا دے، کیونکہ آپ آؤٹ پٹ بھی زیادہ دے رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا کے دے رہا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں میں اور فراوانی دی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. اور ضرورت مند لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھیجیں گے. اگر آپ ان کو رد نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بہت موقع دیتا ہے. آپ خرچ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا، پہنچے گا تو ان تک ضرور، لیکن آپ اپنی نیکی کا راستہ بند کر لیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقے کا مال تو اور بڑھاتا ہے. اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس اور زیادہ دے گا تاکہ لوگوں تک آپ پہنچائیں. ایک صحیح سورس اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر دیکھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا اس چیز سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے. انسانوں کا انسانوں کے ذریعے مدد دینا ایک طرح سے یہی اسلام کے اندر بھی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ہیومینٹی کا دھیان رکھنا، چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، جو ضرورت مند ہے آپ اسے پرووائڈ کریں. آپ جج نہ کریں کہ یہ فلاں کام کرے گا اینڈ آل، کیونکہ ہم ہر کسی کی نیت کو جج نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے وہ واقعی نیڈی ہو، اور ویسے بھی جب ہمارے پاس بھی بہت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تب بھی ہمیں نہیں روکتا نعمتوں سے، ہمیں تب بھی دیتا رہتا ہے. تو ہم بھی دوسروں کو دیتے رہیں جتنا اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے. بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو کہ انہیں کیسے کھلاؤ گے. ان کو اور تم کو روزی وہی دیتا ہے، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. یہ کسی بھی فارم کا جو ابارشن ہوتا ہے، چاہے پیدا ہونے کے بعد جو یہ لوگ مار دیا کرتے تھے اپنی اولاد کو، یا پیدا ہونے سے پہلے ہی، ہر چیز کیا ہے، کبیرہ گناہ کے اندر آئے گی، کیونکہ یہ قتل ہے. اللہ کی جو مخلوق اس دنیا میں آنی ہے وہ آ کے رہے گی. اگر ہم اسے اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہمارے اختیار میں ہے یہ سب کچھ کرنا، تو ایک طرح سے یہ شیطان کا ایک وسوسہ، شیطان کا ایک فریب ہے جس میں انسان پھنس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کلیئر بتاتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اور آخری کے سپاروں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس بچے کو اٹھا کے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا، کیا گناہ تھا اس بچے کا. کیا اگر آپ روزی سے ڈرتے ہیں، آپ یہ ڈرتے ہیں کہ کس طرح آپ بینگنگ کریں گے، آج کل کی سوسائٹی میں کیسے ان کی پرورش کریں گے، تو یہ سوسائٹی اور یہ سارے جو جھمیلے جو ہم لوگوں نے خود بڑھا لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو مشکل نہیں کیا تھا. انسان نے ہی لوگوں کو دیکھ کے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت کرنے کے لیے، ایک دوسرے پہ رعب جھاڑنے کے لیے اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالنا ہے، خوب اچھے سے پرورش کرنی ہے، مہنگے سے مہنگا سب کچھ کرانا ہے. تو انسان نے اپنے اوپر خود یہ مصیبت لا دی ہے. ورنہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا ہے دنیا میں کہ سب کے لیے وہ انف ہیں. اسی لیے اگر آپ اتنا لے کے چلیں گے کہ اچھی پرورش ہو جائے، اچھی اسکولنگ ہو جائے اور بچوں کو اپنا اچھے سے سسٹین کرا سکیں، تو اتنا بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی روزی لکھی ہے ان کے نصیب میں، وہ ان کو مل کے رہے گی. ہمارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد دیکھیے، کیونکہ یہاں پر اولاد کے قتل کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ جانا. وہ گناہ جن کے قریب بھی جانے کو منع کیا گیا ہے، جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں ڈسکس کیا تھا کہ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے قریب بھی مت جانا. اس کا مطلب یہ وہ انتہائی سنگین ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس بھی جاتے ہیں تو ایک طرح سے بھٹکنے کا ڈر ہے، گرنے کا ڈر ہے گڑھے میں. سب سے پہلے کیا چیز بتائی، دیکھیے فاحشہ یعنی زنا. یہاں پہ زنا کو فاحشہ ہی کی طرف لیا گیا ہے، انہ کانا فاحشہ، کیونکہ وہ بے حیائی ہے، بہت بری راہ ہے.
کسی جان کو جس کو مارنا اللہ نے حرام کیا ہے، ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، چاہے وہ انسان زندہ ہے جیسے قتل خطا ہم نے پڑھا تھا، یا قتل عمد کہ اگر کوئی انسان ہے، کوئی مسلمان بھی ہے یا کوئی بھی ہے، آپ اس کو جان بوجھ کے قتل نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر اس میں اولاد بھی آ جائے گی۔ اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ یہاں پہ قصاص کے قانون کا ذکر ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یعنی آپ انویسٹمنٹ کے طریقے سے ان کے پیسوں کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، اور وعدہ پورا کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرست ہونے والی ہے۔ اس کے بعد وعدے کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے وعدے جو آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ پورا کریے، اور جب ناپنے لگے تو بھرپور پیمانے سے ناپو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو، سیدھی ترازو تولا کرو، یہی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ پھر سے ان کی تقسیم ہوئی ہے ان سارے احکامات کی جو اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں کامن کیے ہیں ایک طرح سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ احکامات دیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی، اور دیکھیے آپ قرآن میں بھی یہ مینشن ہیں، اور ہم یہ پہلے سے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اور تفسیر سے یہاں آگے بتایا ہے، اور یہ ڈفرینٹ فارمز میں آپ کو ملتی رہے گی پورے قرآن میں، یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ تو کرنی ہی نہیں ہے ایک مسلمان کو۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ۔ اب یہاں پہ گوسپنگ کی یا بدگمانیوں کی یا پھر لوگوں کے بارے میں بری افواہیں اڑانے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم اس چیز کے بارے میں تو آپ اس کی جستجو میں نہ لگ جائیے، کوئی بری بات آپ کو پتہ چلی ہے تو اس کو لوگوں میں بتانے میں نہ لگ جائیے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا ان کے ذریعے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اکڑ کر تکبر کی چال کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا ہے، یہ سخت ناپسند ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ بھی من جملہ اس وحی کی ہے جو تیرے رب کی جانب سے اتری ہے، یعنی پھر وہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں وحی کی ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہ کریں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو اپنے لیے خالص کر کے یہ بتایا ہے کہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور کسی اور کو آپ الہ نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیے جائیں۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا؟ بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح سے بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے، یعنی جب انہیں قرآن پسند نہیں، اس کی کسی بات کو نہیں سننا چاہتے، بار بار دہرانے سے ان کے دل میں اور زیادہ اس چیز کی نفرت بڑھتی رہتی ہے، جس طرح بار بار آیات پڑھنے سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے، یعنی اگر بہت سارے معبود ہوتے، جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی جو سلطنت ہوتی ہے اس پہ لڑائی کے لیے، اس پہ کانکر کرنے کے لیے پلاننگز کرتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہوتا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتا، اب تک کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہو جاتی، اور یہ جو کائنات کا نظام ہے وہ بھی اب تک ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تو وہ پاک اور بالاتر ہے، بہت دور اور بہت بلند، انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی سکے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، ایسے قرآن کی آیت میں ہی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اپنی تسبیح کا طریقہ سکھا رکھا ہے، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ مچھلیاں ہوں، چیٹیاں ہوں، سب اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کس طرح اللہ کی تعریف میں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے، ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں،
یعنی ان کی آنکھوں پر ایک طرح سے پردہ آ جاتا ہے کہ وہ اس بات کو سننے کے باوجود بھی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر کر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو نہیں ماننا چاہتے وہ اس محفلوں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان کا دل ہی نہیں لگتا ایسی محفلوں میں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں، یعنی قرآن کون کس نیت سے سن رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر وہ یہ پوچھے کہ کون ہے جو دوبارہ ہمیں زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیجئے کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا، چاہے تم کتنی بھی بڑی کوئی مضبوط دھات بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب، یعنی کب ہوگا ایسا دوبارہ اٹھنا؟ تو آپ جواب دے دیجئے کہ کیا عجب ہے کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو، قیامت بہت قریب ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا تھا۔ سب یہی ایکسیپٹ کریں گے کہ ہم بہت کم دنیا میں رہے ہیں۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ احسن، صرف احسن بات، اچھی بات ہی منہ سے نکالا کرے، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے بھی کچھ برا کہتے ہیں، یا آپ دو لوگ بات کر رہے ہیں، تیسرے نے سن لیا، اس کا کتنا ہرٹ ہوگا، اسے کتنا دل دکھے گا۔ اسی لیے کبھی کسی اور کی بات اس کی غیر موجودگی میں نہ کریں، سوائے اس کے کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہوں، کیونکہ جو بات آپ کے منہ سے نکل رہی ہے اگر وہ اچھی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ لوگوں میں فساد ڈلوا کر خوش ہوتا ہے۔ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمن کو آپ کے سامنے بتا دیا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، اس سے بچو، اس کی حرکتوں سے، اس کے پیتروں سے بچو جو آپ کو کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہ اس طرح سے بندوں کو بہکاتا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بہکائے گا۔ تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، یعنی جتنا بھلا ہم اپنا سوچ بھی نہیں سکتے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے، اسی لیے وہ ہمیں ایسے احکامات دیتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے، یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے، اور داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی، یعنی جیسے کچھ انبیاء کو دوسرے انبیاء پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اور یہ منتخب کرنا اللہ کی اپنی طرف سے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نبی زیادہ بہتر ہیں یا ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ آپ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سب کی عزت کریں، سب پر ایمان لائیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کی تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، یعنی اگر ہم کسی نیک و صالح انسان کی روح کو ان کی قبر کے پاس جا کے پکارتے ہیں، یا پھر ہم کسی بھی فوت شدہ انسان کو پکارتے ہیں، یا اگر ہم نے کسی نبی کو وہ درجہ دے دیا ہے کہ ہم ان سے دعائیں مانگتے ہیں ان کے جانے کے بعد دنیا سے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ خود ہی اپنے رب کے لیے، اپنے رب سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ میں ان سے، کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔
وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی زندہ انسان بھی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ جائیں. آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے ہونا چاہیے. کسی اور انسان کو بیچ میں لا کے یہ سوچنا کہ ہم اتنا نہیں پہنچ سکتے اللہ تک اور یہ فلاں انسان بہت نیک ہے اس کے ذریعے پہنچ جائیں گے، ذریعہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ پکارتا ہے تو میں اس سے قریب ہوں، تو ہم ذریعے کیوں ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہماری بات سنتا ہے. اب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے دلوں کو جان رہا ہوتا ہے. تو ڈائریکٹ اپنے دل میں اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے، اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں دوسرے لوگوں کو آپ ہمیشہ بیچ میں میڈیاکر بنا کے کسی بھی طرح سے اللہ تک پہنچنے کا، رابطہ کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں؟ ان کو خوش کر کے اللہ کو خوش کرنا تو یہ سینس نہیں بنتی. قرآن کی آیتیں کیا کہتی ہیں کہ ڈائریکٹ آپ اللہ کو پکاریے، کیونکہ وہ لوگ تو خود ہی اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کر رہے ہیں. آپ بھی اللہ کی رحمت کی طرف توجہ رکھیے اور اس عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا جو وعدہ ہے عذاب کا، وہ ڈرنے کی چیز ہے ہی. جتنی بھی بستیاں ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دیں گے جو بھی بستیاں ہیں، یا پھر سخت تر سزا دیں گے جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں. تو کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے، آلریڈی ریٹن ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. ہمیں جو معجزات نازل کرنے سے، جو ہمیں نشانات یعنی معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں. ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں کہ اپنے عمل کو اچھا کر لیجئے. نشانیاں آپ کو دی جا رہی ہیں عذاب آنے سے پہلے، تو اگر آپ عذاب کی جلدی مانگ رہے ہیں تو آپ ان واقعات کو یاد کر لیجئے جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکے. وہ بھی یہی سب کیا کرتے تھے. یاد کرو کہ جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے. آپ کے رب نے لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سب کو جانتا ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، کون بگاڑ پیدا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے. جو عینی رویت ہم نے آپ کو دکھائی تھی، یعنی جو آنکھوں سے ہم نے آپ کو دکھایا تھا، مشاہدہ کرایا تھا، وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی. اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے. جو درخت ہے، یہ کون سا درخت ہے؟ زقوم کا درخت ہے کہ جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا. اس کے اوپر ہے کہ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے. اس کے بارے میں ذکر ہے کہ ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے. یعنی ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، نہ کہ اس سے ڈریں. اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دے دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے مہلت ملتی ہے تو میں ان کو اپنے بس میں کر لوں گا. ارشاد ہوا کہ جا، ان میں سے جو بھی تیرا تابع دار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے. جو بھی شیطان کی بات مانے گا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، جو پورا بدلہ ہے. ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا. آواز سے بہکا سکنا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ گانے بجانے، ٹھیک ہے، موسیقی، یا کوئی بھی ایسا فضول کام جس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اب صحیح راستے سے ہٹتے ہیں، یا ان کی فرائض کی ادائیگی میں ان کو ڈیلے ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ان کو نہیں ملتا، اسی چیز میں لگے رہتے ہیں. وہ ساری چیزیں اس کے بہکانے کا آلہ ہیں. اور اس کے علاوہ ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی تیرے لشکر ہیں، چاہے جنات ہو انسان ہو، سب کو ان لوگوں کی گمراہی پر لگا دے، سب کو ان کے اوپر چڑھا دے. اور ان کے مال اور اوراد میں سے بھی اپنا ساجھا لگا لے. یعنی جو حرام کمائی انسان کرتا ہے اسی سے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، یا پھر اس میں زنا کاری بھی آ گئی، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایک حصہ مال اور اولاد کا شیطان کا اس میں حصہ ہو جاتا ہے. جو کام آپ غلط طریقے سے کریں گے obviously وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہے، وہ آپ شیطان کو ہی اس میں اپنا حصے دار بنا رہے ہیں، اسی کی باتوں میں آ کے ان غلط کاموں کو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ شیطان جا تو یہ سارے کام کروا لے اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے. ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں. جتنے بھی وہ وعدے کرتا ہے سب جھوٹے ہیں. میرے سچے بندوں پر تو تیرا کوئی قابو اور بس نہیں. تیرے رب کارساز کافی ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کافی ہے جو کہ اللہ کے سچے بندے ہیں.
تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ اور سمندر میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ جب انسان کی مصیبت ٹل جاتی ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے نجات دی اور پھر سے انہی کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے؟ یعنی دوبارہ کیا تم پہ وہ مصیبت نہیں آ سکتی؟ یا پھر پتھروں کی آندھی تم پر بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے؟ ہم کسی حال میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے ہوئے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں ڈبو دے؟ تم دوبارہ اس مصیبت میں نہیں جا سکتے، یا کوئی اور مصیبت نہیں آ سکتی؟ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عزت سے نوازا ہے اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی ہیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی ہیں، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بنی آدم کو دی ہیں۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا تو وہ شوق سے اپنا اعمال نامہ پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا، یعنی اللہ کے احکامات کو پڑھتا ہی نہیں تھا، نہ عمل کرتا تھا، وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ تو جو زندگی ہم دنیا میں جی رہے ہیں، اگر اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہے تو آپ یہی سوچیں کہ اس جہان میں بھی ہم ویسے ہی اٹھیں گے۔ ایسا نہیں ہو جائے گا کہ یہاں ہم اپنی مرضی سے جئیں اور وہاں ہمیں جنت بھی مل جائے، دونوں جہان میں ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ تو جیسا عمل ہمارا اس دنیا میں ہے ویسا ہی ہمیں اس کے حساب سے ہی ریوارڈ ملنا ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے ہم کیا چوز کرتے ہیں، کیونکہ بھٹکنا بہت آسان ہے۔ آپ کچھ دن قرآن نہ پڑھیے، نماز پڑھنا چھوڑ دیجئے، یا آپ نماز پڑھے بھی بنا قرآن کے تو وہ لذت نہیں آئے گی، پھر دیکھیے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے انسان۔ تو یہ کیا ہے، انسان کے اندر یہ بھولنا اور یہ غفلت میں پڑنا، یہ سب چیزیں آلریڈی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا نفس اور ہمارا شیطان، ساتھ میں دنیا، ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں انسان کے ساتھ کنٹینیوس، جو اسے چاروں طرف سے گمراہی پہ آمادہ کرتی رہتے ہیں۔ تو انسان کیسے بچے گا جب تک کہ وہ ایک مضبوط کڑا نہ تھام لے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے دین کا، رسول اللہ کی سنت کا، تب تک وہ نہیں بچ سکتا۔ کوئی وے آؤٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ساری جو فریب کاریاں اور ڈسٹریکشنز ہیں وہ اتنے دلکش ہے کہ انسان نہیں بچ سکتا ان سے۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے، یعنی جو ان کی من پسند باتیں ہوتی ہیں آپ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہو ہی جاتے، ان لوگوں کی باتوں میں آپ آ ہی جاتے اگر اللہ نے آپ پر اپنا فضل نہ کیا ہوتا۔ اس لیے اللہ سے فضل مانگا کرے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نوازے کہ ہم بھی ثابت قدم رہیں، ہم بھی گناہوں کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ یہاں پہ انبیاء کے بارے میں دیکھیں، نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے۔ تو اسی لیے اپنے لیے بھی دعا مانگے، کثرت سے دعا مانگا کریں، پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا عذاب، یعنی ان کو بہت ڈبل سزا ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب کوئی ہو پھر وہ گمراہی پر جائے تو اس کو آبویسلی ڈبل سزا ملنی ہے، کیونکہ اس نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی، اس کے دل میں ایمان مضبوط تھا، اس نے معجزات دیکھے تھے، اس نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا تھا، اس کے باوجود وہ پھر گیا۔ پھر کیا ہے، اب پھر تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں آپ کسی کو بھی مددگار نہیں پا سکتے، کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگیں گے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ رسول اللہ کو نکالنے کے بعد یہ بھی زیادہ دیر نہیں رہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں سے نکلوا دے گا۔ اگر یہ مکہ سے نکالنے کی آپ کو سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشخبری دے دی تھی۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، آپ ہمارے دستوروں میں کبھی رد بدل نہ پائیں گے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کرتا تھا، ان کے قوم کے لوگ جو ہیں انہیں ستایا کرتے تھے، انہیں نکال دیا کرتے تھے۔ نماز کو قائم کریے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز قائم کریے آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک،
یعنی آفتاب کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ہو جائیں گی، رات کی تاریکی کے بعد اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھیے کہ فجر کا قرآن پڑھنا، تو فجر کا اللہ نے الگ سے ذکر کیا ہے، اور فجر کا جو قرآن ہے ایک طرح سے وہ کیا ہے، گواہ ہوتا ہے۔ جو آپ قرآن فجر کے وقت پڑھتے ہیں وہ اللہ کے پاس حاضر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فجر میں خصوصی طور پر تھوڑے سے قرآن کی تلاوت بڑھا دیجئے، یا تو نماز میں کوئی لمبی صورت پڑھ لیجئے یا تھوڑا سا نماز کے بعد آپ تلاوت کیا کیجئے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرے۔ اب رات کے تہجد کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کرا کہ تہجد کا معنی کیا ہے کہ آپ سونے کے بعد جب تھوڑی سی نیند لے لیں پھر آپ بیدار ہوں، کیونکہ وہ اس وقت اٹھنا انسان کے نفس پہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ جیسے آپ آج کل دیکھیں گے کہ اگر انسان رات کو سوتے سوتے اسے لیٹ ہو جائے تو سحری میں اٹھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں کھانا ہے، پورا دن ہمیں بھوکا رہنا ہے، اس لیے ہم رمضان میں تو اٹھ جاتے ہیں۔ غیر رمضان میں ایسا کچھ نہیں ہے، صبح اٹھ کے ہم ناشتہ کر لیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو فوت کر دیتے ہیں کہ اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے۔ یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز تھی تہجد کی، یہ فرض تھی، آپ کے لیے خاص تھی، آپ کی امت بھی کرے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نیک لوگوں کا آپ سے پہلے کہ ان کا کام تھا، کہ ان کا عمل ایسا ہی تھا، وہ اسی طرح کرا کرتے تھے جو پہلے کے نیک لوگ بھی تھے، تو امت محمدیہ کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت دعائیں قبول کرتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے ہمارے، لیکن یہ رسول اللہ پر فرض تھا۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا، یعنی اگر ہم اللہ کے ہاں بلند مرتبے چاہتے ہیں تو ہم تہجد کی نماز کو لازمی پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ جو ایک مرتبہ رسول اللہ کو دینے والا تھا، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس میں طاقت پانے کے لیے، یا سمجھ لیجیے ثابت قدمی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے ٹریننگ دی، رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے بیٹھنے کی اور دعائیں کرنے کی۔ تو وہ مقام اتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو پریپیئر کرنا چاہا، اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور مدد مقرر فرما۔ یہ بھی دعائیں ہیں ہماری جو ہم اپنی نمازوں میں یا پھر اتحیات کے بعد مانگ سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہمیں اس میں شامل کرنا چاہیے۔ اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا ہی نابود ہونے والا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور چھڑی کی نوک سے آپ ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو اس کے میں نقصان کے سوا اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی، یعنی ان کا نقصان ہی اس میں بڑھتا جاتا ہے۔ انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور ایک کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کی حالت ہے کہ جب اسے خوشی ملتی ہے، خوشحالی کے وقت، تکلیف کے وقت جب ہوتا ہے تو خوشحالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور تکلیف میں بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا، اب تو سب ختم ہو گیا، اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ لیکن مومن کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، وہ پریشانیوں میں صبر کرتا ہے اور خوشحالی میں شکر کرتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون گائیڈڈ ہے، کون سیدھے راستے پر ہے سوائے اللہ کے، تو اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون زیادہ گائیڈڈ ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہاں پہ روح کا سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ جواب دیجئے۔ جب یہود نے آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ تو یہودیوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنا علم کا ان کے اوپر ایک طرح سے رعب ڈالیں کہ اب تو اس کا جواب وہ دے ہی نہیں پائیں گے۔ یہ ایک ایسا آنسر ہے، ایک ایسا کویشچن ہے جو سائنس بھی پوری طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکی ہے۔ روح از این آکسیجن، یا روح جو ہے انسان کے اندر کا اس کا ضمیر ہے، اس طرح کے آنسرز ہوتے ہیں، کوئی اس کا صحیح آنسر نہیں دے سکا۔ اب آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میرے رب کے حکم سے ہیں۔ اس کا آنسر یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے اس کو کہ کس طرح سے اللہ نے اسے بنایا اور اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہے، کس طرح اللہ نے اسے نور سے بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہیں
تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، یعنی جو وحی اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے اس کو آپ کے دل سے مٹا دیں۔ اگر اللہ اس طرح سے چاہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے گا جو دوبارہ آپ کو وحی کرا سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے۔ یعنی جو بھی نیکی ہمیں ملتی ہے، رحمت ملتی ہے اللہ کی، فضل اللہ کا مل رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہی اسے روک لے ہم سے تو کوئی اور نہیں ہے جو اسے واپس ہم تک پہنچا سکے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحمت کرے۔ یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ یہ آیات بار بار آ رہی ہیں تاکہ انسان کا عقیدہ ایک دم اسٹرانگ ہو جائے، وہ یہ سمجھ لے اچھے سے کہ اللہ کی رحمت صرف اللہ کی رضا سے ہی مل سکتی ہے، اللہ کے پسندیدہ کاموں سے ہی مل سکتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی حاصل۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں، تا وقت یہ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں۔ پھر ان کے مطالبات شروع ہو گئے کہ کوئی چشمہ نکال دیجئے، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر کے دکھا دیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب اتار کر نہ لا دیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ سارے مطالبات میرے بس میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام معجزات دکھا سکتا ہے، پر یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ کس معجزے کو صادر کرنا چاہتا ہے، کس کو نہیں۔ میں تو ایک انسان ہوں، میرا کام صرف پہنچانا ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ تعجب کی بات تھی ان کے لیے کہ ایک انسان انہی کے جیسا جو کھاتا پیتا ہے، ہماری ہی طرح ہے، وہ کیسے اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا کہ وہ یہ سارے معجزات دکھا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم ان کے پاس آسمانی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ انسان ہے تو اس لیے انسان کو بھیجا۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا کوئی مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندے منہ حشر کریں گے، درا حال یہ کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ایسے لوگ اسی طرح اٹھائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ جہنم بجھنے لگے گی تو اور لوگ اس میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ بھڑک جائے گی۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزے ریزے ہو جائیں گے، پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ یہ ڈاؤٹس ان کے تھے آخرت پر۔ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جو شک و شبہ سے خالی ہے، وہ دن آ کر ہی رہے گا، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے۔ اللہ کے خزانے کتنے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے اتنے خزانے بھی انسان کو مل جائیں تو تب بھی انسان کیا کرے گا؟ بخیلی کرے گا، اس کو خرچ ہونے کے ڈر سے سب کچھ بچا لے گا، کسی کو کچھ نہیں دے گا۔ انسان ہے ہی تنگ دل، انسان اتنا تنگ دل بنایا گیا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا کہ آسمان و زمین کی پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔
پورا واقعہ اس کا آپ یاد کر لیجئے۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اور یہ بھی حق کے ساتھ اتارا، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسی لیے اتارا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیات دھیرے دھیرے کر کے اتاری ہیں وقت کے حساب سے، موقع کے حساب سے، کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں۔ رائٹ ٹائم پہ رائٹ آیت سنانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو سمجھتا ہے، اسے عمل میں لاتا ہے۔ اگر پورا ایک ساتھ آپ کو بتا دیا جائے تو آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر ہم پورا قرآن ایک ساتھ پڑھیں تو ہم پڑھ تو لیں گے پر ہم اس کے عملی نقطے نہیں نکال سکتے جو کرنے کے کام ہوں گے۔ اسی لیے جو روز ہم ایک ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں یا ہمیں روز تھوڑا تھوڑا خود مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے یہ رہتا ہے کہ جو ہمارے وقتی حالات ہوتے ہیں ہمیں ان میں تسلی ملتی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے۔ آیت سجدہ ہے، اس لیے آپ لوگ سجدہ کر لیجئے۔ وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کر پکارو، یعنی آپ اللہ کو چاہے اللہ ہی کہیں یا پھر رحمان کہہ کر پکاریے، جس نام سے بھی پکارے تم سارے ہی اچھے نام اس کے ہیں۔ تو مشرکین جو اللہ تعالیٰ کا نام سنتے تھے رحمان، تو ان کو بہت برا لگتا تھا، وہ ان کو پسند نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ چاہے آپ رحمان کہیے، اللہ کہیے، اللہ کے ہی پیارے نام ہے، اللہ کو یہ نام پسند ہے۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ، یعنی اتنی زور سے بھی نہ پڑھیں کہ لوگوں کو ڈسٹربنس ہونے لگے، اور نہ ہی اتنی ہلکی آواز میں پڑھیں کہ آپ خود بھی نہ سن سکے سمجھ سکے، بلکہ درمیان کا راستہ تلاش کریں۔ اس طرح سے نماز پڑھیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز جائے، ٹھیک ہے؟ اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک بناتا ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، وہ تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے کسی کی نیڈ نہیں ہے کہ اس کی کنگڈم میں کسی نہ کسی کو شریک ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں سنبھال سکتا، اللہ تعالیٰ اکیلے سب کچھ سنبھال سکتا ہے۔ اور پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی پوری بڑائی بیان کرتے رہیے۔ سورہ کہف سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کہف جو ہوتا ہے ایکچولی یہ کیو کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں واقعہ ہے اصحاب الکہف کے بارے میں، وہ لوگ جو کیو میں جا کے سو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا تھا، اور وہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، تو اس کے بارے میں یہاں ذکر ہے۔ اور ایکچولی جو ہے یہ بھی یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جب ان کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، ان کی سچائی کا بھی پتہ چل جائے گا، تو انہوں نے ان سے 3 سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں ان کا واقعہ بھی پوچھا گیا، اصحاب کہف کا کیا واقعہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان آیات کے ذریعے اس واقعے کے بارے میں آگاہ کیا، جو کسی اور سورس سے پتہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک رکھا، تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ سورہ کہف جو ہے، اگر آپ اس کی ابتدائی آیات جو 10 آیات ہیں اور آخری 10 آیات اگر ان کو پڑھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے آپ دجال کی فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو ہر جمعے اس سورت کو پڑھتا ہے اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی، اس کے پڑھنے سے گھر میں سکون رہتا ہے، برکت نازل ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے، یہ سورت جو ہے ہمیں سکون کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسے ایوری جمعے ہر فرائیڈے کو ضرور پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اس کی خوشخبریاں سنا دیجئے، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دیجئے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، جیسے کہ عیسائیوں کا اور بہت سے مشرکین کا فلسفہ تھا۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کو، یعنی وہ خود بھی نہیں جانتے، نہ ان کے بڑے لوگ جانتے ہیں جس سے سن کر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تہمت ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور یہ جھوٹ بک رہے ہیں۔
بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ یعنی رسول اللہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے تھے جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور ان کو جھٹلاتے تھے، کیونکہ اس کے بعد کی سزا کا ان کو علم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کرایا تھا، ان کو دکھایا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز نقصان دینے والی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنے فیملی ممبرس کو یا سب کو وہ کام کرتے دیکھیں جس کے نتیجے میں ان کا نقصان ہوگا، تو آپ کو ایک ذہنی ٹینشن رہتی ہے، کیونکہ آپ ان کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے، لیکن وہ وہی غلط کام کرتے رہتے ہیں جو بعد میں ان کو نقصان دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز بہت زیادہ اندر سے ٹینشن دیتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے سوچ سوچ کے، یعنی کتنی ٹینشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتی تھی، آپ یہ سوچیے۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ اتنا آرام سے جی رہے ہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کتنے مسلمان ہیں جو غفلت میں ہیں، کتنے مخلوق ہیں اللہ کی، کتنے انسان ہیں جو اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں ان کی ٹینشن بھی نہیں ہوتی، نہ ہم ان کے لیے دعا ہی کرتے، نہ کوشش کرتے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو بھی دنیا میں پیدا کی ہیں چیزیں، چاہے اس کے اندر پیڑ پودے آئیں، جانور آئیں، یا پھر کوئی بھی ایسے خزانے جو زمین کے اندر ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کی زینت ہیں، خوبصورتی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں آزماتا ہے کہ ہم کتنا اچھا کام کرتے ہیں ان کے ذریعے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن جب سب چیزیں فنا ہو جائیں گی تو یہ بالکل ایک چٹیل میدان ہو جائے گا، جہاں پہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سمندر بھی ہیں اور پہاڑ بھی ہیں، یہ سب کچھ ایک برابر زمین کی طرح ہو جائے گا۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ یعنی یہ کوئی بڑی عجیب نشانی تو نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ہر نشانی ہی بہت عجیب اور بڑی ہے۔ آسمان کی پیدائش آپ دیکھ لیجئے، سورج چاند کو دیکھیے آپ، دن رات کا آگے آنا جانا، کشتیوں کا چلنا، یہ ساری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ بتاتے رہتے ہیں، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کا جو غار والے ہیں ان کا غار میں جا کے سونا اور پھر سے اٹھ جانا، تو یہ کیا بہت بڑی بات ہے؟ کیا کوئی بہت عجیب انوکھا واقعہ ہو گیا کیا یہ؟ تو اصحاب کہف جو ہے ایکچولی یہ لوگ جو غار میں جا کر سو گئے تھے اپنی آبادی سے دور جا کے، تو ان لوگوں کا نام بھی ایک طرح سے تختی پر لکھ کے باہر لگا دیا گیا تھا کہ یہ غار والے لوگ ہیں، اور اس وقت کے قوم کو انہوں نے جو وہ لوگ فالو کرا کرتے تھے، کیونکہ وہ مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو اللہ نے توحید کی توفیق دی۔ تو یہ کچھ نوجوان تھے، ان لوگوں نے اللہ پہ ایمان لا کے اپنی قوم کا دین چھوڑا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہی اس غار میں جا کے پناہ لی، اور اللہ نے انہیں وہاں سلا دیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان فرما دے۔ جب وہ اپنا دین بچاتے ہوئے وہاں پر گئے تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے لیے بڑا سبق دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں زیادہ تر اپنا ٹائم آج کل بہت ویسٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ٹائم ہے اور یہ سارے کام ایک عمر کے بعد اچھے لگتے ہیں، اب ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، یہ ساری چیزیں بڑے لوگوں کے لیے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھیے یہ بھی نوجوان تھے اور یہ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے اس وقت جب میجورٹی جو تھی وہ اللہ سے غافل تھی، اللہ کو بھولی ہوئی تھی، تب انہوں نے اپنے اللہ کی توحید کی گواہی دی سب لوگوں کے اگینسٹ جا کر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے انہیں رحمت عطا فرمائی، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرما تاکہ ہم استقامت کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہیں، دین کے راستے پر ہم ڈٹے رہیں۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، یعنی ان کو آواز ہی نہیں آتی تھی، وہ نیند میں سوتے رہتے تھے، انہیں کسی طرح سے بھی کوئی چیز بیدار نہیں کر پاتی، گہری نیند میں اللہ نے انہیں سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھا، یعنی کتنا ٹائم وہ اس کے اندر رہے، کس کو زیادہ یاد ہے۔ اس طرح سے وہ ایک طرح سے اگر وہ اٹھتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں آپس میں ڈسکشن ہوا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ اراؤنڈ 309 ایئرز رہے، پر وہ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو لگا تھا کہ ہم ابھی صبح ہی آئے ہیں اور ابھی دوپہر ہی ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ ہم ایک دن یا ہو سکتا ہے دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑی مدت تک سلا رکھا تھا۔ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا، ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے،
دنیا کی عیش و عشرت میں، ان ساری چیزوں میں جس میں انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا دھیان ان تمام چیزوں سے ہٹا دیا کہ وہ برداشت بھی کر سکے سختیاں. جیسے انسان کو زیادہ نعمتوں میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، جیسے آپ دیکھیں گے نا، آپ کو اے سی کی عادت ہو گئی یا اچھے کھانے کی منرل واٹر کی عادت ہو جائے تو آپ نارمل واٹر نہیں پی پائیں گے، بنا اے سی کے آپ کو گرمی لگے گی. تو انسان کا دل مضبوط کیسا ہوتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ حالات کبھی بھی چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے ہر طرح کی عادت ہونی چاہیے. دل مضبوط ہونا یعنی آپ سختیوں کو برداشت کر سکیں، زیادہ اپنے آپ کو نعمتوں میں غرق نہ کریں کہ اگر حالات چینج ہوں یا اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائے تو انسان کے لیے مشکل ہو جائے. جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی جب موت سونے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی، یعنی جھوٹ ہو جائے گا یہ کہ اگر ہم کسی اور کا ایمان لائیں جیسے کہ ہماری قوم لائی ہے. یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل پیش ہی نہیں کر سکتے. اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہوگا. یہ ان لوگوں کا آپس میں ڈسکشن تھا. ان لوگوں کی باتیں دیکھیے اور ہمارے نوجوانوں کی باتیں دیکھیے، ان کا ٹائم ویسٹ کرنا آپ دیکھیے. جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے ہو، یعنی تم نے انہیں چھوڑ دیا ہے، تو اب ہم کسی غار میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی جو غار، یہ جس کا کہف اس کا نام ہے نا، کہف جو ہے نا عربی میں غار کو کہتے ہیں. تو جب ان معبودوں سے علیحدہ ہو گئے، اس کے بعد یہ غار میں جا کے چھپ گئے، تو اس کے بعد ان کو تلاش کیا گیا. خبر مشہور ہو گئی کہ جو ان کے ڈھونڈ کے لائے گا اسے نام ملے گا، اور لیکن وہ لوگ اس غار تک پہنچ ہی نہ سکے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا نا واقعہ غار ثور کا بھی، کہ اللہ کے حکم سے جو مشرک تھے وہ بالکل سامنے کھڑے ہوئے تھے، پر وہ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر کو دیکھ ہی نہ سکے. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا. غار میں جائیں اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں تھے. یعنی جو ٹائم چینج ہوتا رہا، صبح شام ہوتی رہی، اللہ کے حکم سے نہ ان پہ بہت زیادہ دھوپ پڑتی تھی، نہ ایسا تھا کہ بالکل بھی دھوپ نہ پڑے، کیونکہ اس لائٹ کی بھی ضرورت رہتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز وہاں پرووائڈ کرائی ان کے لیے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ناممکن ہے کہ اللہ کے سوا آپ کوئی اور اس کا کارساز یا رہنما پا سکیں گے. آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، یعنی لوگوں کو لگے گا کہ جیسے وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. خود ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے. دائیں بائیں کروٹیں اس لیے دلاتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک ہی کروٹ پہ انسان لیٹا رہے تو بیڈ سورس ہو جاتے ہیں، وہ ایریا اس کا گل جاتا ہے اگر ایک ہی کروٹ پہ ایک ہی طرح سے آپ پڑے رہتے ہیں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اتنے سالوں سلا کر ان کو کروٹیں دلاتا رہتا تاکہ وہ بیڈ سورس سے بھی بچ سکے، ان کی باڈی بھی پریزرو رہے. ان کا کتا جو ان لوگوں کے ساتھ ان کا ایک ڈاگ تھا، وہ بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، وہ بھی اسی طرح بیٹھا تھا جیسے پہرے داری کر رہا ہے. اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹا پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی. اللہ نے ان کی حفاظت ایسے کی کہ کوئی بھی اندر آ ہی نہیں پاتا تھا، کیونکہ جب ان لوگوں کو پتہ چلا نا کہ یہ لوگ یہاں چھپ کے بیٹھے ہیں تو وہ لوگ اندر ان کو پکڑنے کے لیے جانا چاہتے تھے. اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ اتنی دہشت ڈال دی گئی، کوئی اس غار کے اندر جھانک بھی نہیں پاتا. اگر وہ کوشش بھی کرتا تو اس کا دل ایک دم سے جیسے ڈر کے مارے انسان باہر بھاگنے لگتا ہے نا، تو کوئی اندر جا ہی نہیں پاتا، اس پہ اللہ تعالیٰ دہشت ڈال دیتا. اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا. پھر جب وقت پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال کے بعد دوبارہ سے اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنے دیر ٹھہرے رہے ہو. جب وہ اٹھنے کے بعد آپس میں بات کرتے ہیں، سالوں گزر گئے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کتنے دن رہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ 1 دن رہے ہیں یا ہو سکتا ہے تھوڑا سا کم. کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم تو اللہ کو ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ہم کتنا ٹائم رہے ہیں. ان کے پاس کوئی کیلنڈر، کوئی موبائل، کسی طرح کی کوئی نشانی تو تھی نہیں، اس لیے وہ ٹائم کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ پائے. اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، کیونکہ انہیں بھوک لگی تھی تو ان کے پاس ایک سکہ نکل آیا تھا، جس کے بعد ان کو اب شہر واپس جا کر کھانے کا انتظام کرنا تھا. کیونکہ انسان کو بھوک تو لگتی ہے، اسے کھانا تو چاہیے ہی، لیکن ایک طرح سے وہ لوگ مجرم تھے اس سوسائٹی کے جہاں سے وہ بھاگے تھے، تو وہ کس طرح واپس جا کے کھانا لے جا سکتے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ تم چھپ کے جانا.
ٹھیک ہے، اور دیکھ بھال کر لانا کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے. پاکیزہ کھانا حلال کھانا لے کر آنا ہے. انسان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ بہت بڑی بہت اہم چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی انسان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی آپ کھا لیں پھر اسی میں تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے، کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو وہ تمہیں پھر سے پکڑ لیں گے. اگر یہ غافر تم پر غالب آ گئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا دیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے. اگر ان کو پتہ چل گیا تو ساری محنت برباد ہو جائے گی، اور یہ لوگ ہمیں پھر سے اپنے دین میں لانے کے لیے ہم پہ زبردستی کریں گے، جبر کریں گے، شدت کریں گے. اور اس طرح کیا ہوگا، اگر ہم نے اللہ کا دین چھوڑ دیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے، آخرت کی بھی ناکامی ہم کو مل جائے گی. ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. یعنی جب وہ جاگے، اب وہ شہر میں گئے، اس کے بعد وہاں کے بادشاہ کو ان کا علم ہوا اور پورا واقعہ ان کے سامنے آیا تو لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلا. اس طرح سے لوگ آگاہ ہو گئے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو 300 سال پہلے، اور اگر آپ لونر کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں گے تو 309 سال بیٹھیں گے. اس 309 سال پہلے غار میں بھاگے تھے، کیونکہ ایک واقعہ مشہور تھا یہ، اور اندر کوئی نہیں جا پاتا تھا، اس لیے لوگوں کو یہ واقعہ یاد تھا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں کہ جیسے ان لوگوں کو اللہ نے پھر سے اٹھا دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر سے قیامت کو برپا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تم سب کو بھی اٹھا سکتا ہے. جبکہ وہ اپنے امر میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو. اب یہ کب ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ آپس میں ذکر کرنے لگے اس وقت کے، ان لوگوں نے اس معجزے پہ دھیان دینے کے بجائے، ایمان میں اضافہ کرنے کے بجائے اس بات میں جھگڑا شروع کر دیا کہ ارے یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں اس غار پر ایک عمارت بنا دیتے ہیں، اس غار کو ایک مسجد بنا دیتے ہیں، ایک طرح سے لوگوں کی عبادت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آئیں گے اور عبادت کریں گے. اس طرح سے کیا ہوگا، ان کے کام میں بھی اور ان کے شہر کو بھی بہت ناموری حاصل ہوگی. ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے. جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ یہ کہنے لگے کہ ہم ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے. یعنی ان لوگوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں پر کیا کریں گے، قبر بنا لیں، ایک مسجد بنا لیں گے ان کی قبروں پر ہی، کیونکہ ان لوگوں کو دوبارہ سے نشانی دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے موت دے دی تھی. ان کو صرف نشانی کے لیے اٹھایا تھا، ان کی ایکچولی وہاں پر موت ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو اٹھایا، اور جیسے آیات میں لکھا ہے کہ وہ سو رہے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ ان کی اصلی زندگی تھی یا اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں کروٹیں دلائی تھیں. بس سمجھنے والی بات یہ تھی کہ اللہ نے ان کو نشانی بنایا کہ ایسے انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ یہود و نصارہ پر لعنت، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو، نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ اپنے مسجد، اپنے قبر کے آس پاس اس ساری چیزوں کو منع کیا کہ لوگ اس قبر کے آس پاس مسجدیں یا ایسی کوئی چیز نہ بنائیں جس سے لوگ عبادت کا ذریعہ بنا لیں. پھر کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے. لوگوں ان کی تعداد کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے کہ ایکچولی کتنے تھے، تو کیا آنسرز نکلے، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. غیب کی باتوں میں صرف اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، یعنی کسی کو ایکچولی معلوم نہیں ہے، بس سب اپنے آپس میں ایک دوسرے سے کہ 3 تھے یا 4 تھے، بس ان کے اپنے اوپینینز ہیں. کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے. یعنی ان کی تعداد از ناٹ دا میٹر کہ وہ کتنے تھے، میٹر یہ ہے کہ اللہ نے پھر اٹھا کھڑا کیا. انسان سیکھنے والا سبق حاصل کرتا ہے، نہ کہ باقی چیزوں پہ اس کا دھیان جاتا ہے کہ کتنے لوگ تھے اور کیا انہوں نے پہنا ہوا تھا، ان کے کیا کیا نام تھے. اصل بات پہ دھیان جانا چاہیے ہمارا. بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کے بارے میں بحث نہیں کی کہ کتنے لوگ تھے، کیا تھا. ان میں صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کے علم کو جانتا ہے، اور جو کچھ لوگ علم والے ہیں وہ ان کی تعداد کو جانتے ہیں. ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا. یہاں پہ ایک بات کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا ہم کسی کام کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو ہمیشہ انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے. کسی کام کو یہ نہ کہیں کہ میں کل ایسا کروں گا، میں پرسوں ایسا کروں گی، میں رات کو ایسا کر لوں گی. آپ انشاءاللہ ضرور کہیے، یہ اللہ کا حکم ہی ہے. اور جب بھی بھولیں تو اپنے پروردگار کی یاد کر لیں. یعنی جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، جس وقت آپ کو یاد آئے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آسان کرے میرے لیے، یا آپ توبہ کر لیں فوراً.
کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کام کو آسان کرے، میری اور اچھے سے گائیڈنس کرے جس کام کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ لونر کیلنڈر کے حساب سے 9 ڈیز ایکسٹرا بنتے ہیں اگر ہم سولر کیلنڈر دیکھیں گے تو۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی ان کو ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھے اور دیکھنے سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیرے جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ، یعنی قرآن کی تلاوت آپ کرتے رہیے، اس پہ غور و فکر کرتے رہیے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی محفل کا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہی رہیں گے تو کیا ہوگا، ان کا کیا کام ہوتا ہے، اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، صرف اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، وہ اللہ کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کمزور لوگ ہیں، اگر وہ غریب لوگ ہیں، جیسے کچھ صحابہ تھے وہ غریب تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ سے دھیان ہٹا کے باقی لوگوں کی طرف دھیان کرنے لگ جائیں کہ وہ بھی ایمان لے آئے، یہ تو ایمان والے ہیں ہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رولنگ دی کہ ان لوگوں کا بھی دھیان رکھیے، چاہے وہ غریب ہوں یا کیسے بھی ہوں، کیونکہ وہ ایمان والے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کیا اس کا اتنا زیادہ مقام ہے، تو ہماری نظریں ان لوگوں سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جاؤ، یعنی دنیا میں یا امیر لوگوں کی طرف ان کا رجوع پانے کے لیے، یعنی ان کے قرب پانے کے لیے ان کی طرف ہم کوشش کریں۔ تو اس چیز سے بہتر ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ ان کے ساتھ رہ کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جو آپ کو ایسی ایڈوائس کرے کہ جو آپ کو دین سے ہٹا سکتی ہے یا اللہ کا نافرمان بنا سکتی ہے، اس کی بالکل بات آپ کو نہیں ماننی۔ جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے تو ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی قناعتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اسی پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، یعنی ظالموں کو جب بہت گرمی لگ رہی ہوگی، جب وہ آگ میں جل رہے ہوں گے تو جتنی گرمی اتنی پیاس، جب پیاس لگے گی تو ان کو پانی میں بھی وہ تیل دیا جائے گا، گرم تیل کی تلچھٹ، یعنی تیل کا جیسے آپ دیکھیں گے نا گاڑھا گاڑھا حصہ جو ہوتا ہے اس کا بچا ہوا گندا پارٹ، چہرے وہ بھون دے گا، اتنا گرم ہوگا وہ گرم گرم تیل جب ان کو دیا جائے گا، اور جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا گرم پیپ دی جائے گی، وہ چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی اور بڑی ہی بری آرام گاہ ہے وہ جو دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ہمیشگی کی جنت ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں بھی مردوں پر سونا اور ریشمی لباس منع ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں یہ ساری چیزیں دیں گے۔ وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اور انہیں ان 2 شخصوں کی مثال بھی سنا دیں۔ 2 شخص جو ہیں ان کا نام ذکر نہیں ہے، لیکن ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے۔ ایسے امیجن کریں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اسے 2 بڑے بڑے باغ دیے ہوئے ہیں جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، یعنی خوب اچھی پیداوار، بھرپور پیداوار ہوئی۔ ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری رکھی تھیں۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے، جو دوسرا ساتھی تھا اس کا، وہ ساتھی جو تھا وہ مومن تھا اور یہ آدمی جو تھا یہ اللہ کا نافرمان تھا، اس سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس جو ہے اولاد بھی زیادہ ہے، نوکر چاکر بھی زیادہ ہیں، جتے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، اور یہ اپنے باغ میں
گیا اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. اپنی جان پر ظلم کیسے؟ کہ آپ کو یہ لگے کہ جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ملی ہیں. آپ کو دیکھیے دوسروں سے زیادہ اللہ نے دیا ہے تو آپ ان سے بہتر ہیں. اگر ہم دنیاوی کرائٹیریا رکھیں گے تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ایک طرح سے ہم اپنی جان پر ہی ظلم کر رہے ہیں. کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائیں. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ کبھی مجھ سے یہ ساری چیزیں چھنیں گی. نہ میں قیامت کو قائم ہونے والا خیال کرتا ہوں. اور اگر بائی چانس قیامت آ بھی جاتی ہے، میں اپنے رب کے پاس واپس بھی لوٹا، تب بھی یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے گا، اس سے بہتر مجھے وہاں ملے گا. اس انسان کا خود کا عقیدہ یہ دیکھیے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بہت دے رکھا ہے، اس کا مطلب میں چہیتا ہوں اللہ کا، اور قیامت تو آئے گی ہی نہیں. یعنی قیامت کا منکر بھی تھا ساتھ ہی ساتھ. اور اگر آ گئی تو جیسے مجھے دنیا میں اتنا ملا ہے، ایسے لوگوں کو امیجن کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا دے رکھی ہوتی ہے، خوب اسٹیٹس ہوتا ہے ان کا، اسی کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہی نہیں ہے کبھی یہ سب ان سے چھنے گا. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تیرے ساتھ کی، تو ایک نطفے سے پیدا ہوا تو اسی اللہ کو نہیں مان رہا، کہ اسی معبود کو ٹھکرا رہا ہے. لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا. تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی کی قدرت میں ہے. اگر تم انٹر ہو گھر میں بھی یا کہیں جاتے ہو تو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے باہر نکلنے کی بھی دعا ہے، تو آپ یہ کہتے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی مرضی، اللہ نے مجھے یہ سب چیزیں دی ہیں، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اگر تو مجھے مال اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بھی زیادہ دے. یعنی مجھے یقین ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے بھی زیادہ دے دے، اور تجھ پر، تیرے باغ پر آسمانی عذاب آ جائے کہ وہ بالکل بیکار ہو کے ایک دم ڈسٹرائے ہو جائے، بالکل میدان کی طرح ہو جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے، تو پانی بھی نہیں پرووائڈ کر سکے اپنے کھیتوں کو. تو اس کے بعد کیا ہے، اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. اسی طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب بھیج دیا. پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا. اس کے بعد وہ افسوس کرنے لگا. وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. یعنی اسے احساس ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا تھا. اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے انسان کیا کرتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے لگتا ہے. اس کے بعد جب اس کے ساتھ برا ہوتا ہے یا پچھتاتا ہے تو اس کے بعد کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے رائٹ ٹائم پہ وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. پچھتاوے سے پھر وہ ٹائم واپس تو نہیں آ سکتا. اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی، یعنی کوئی اس کی ہیلپ نہیں کر سکا جو اسے عذاب سے بچا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی بچاؤ نہیں کر سکا، نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا. کون ہے جو اللہ سے نعوذ باللہ بدلہ لے سکے؟ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہی ہیں. وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے. ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑا لیے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی جو کھیتی ہوتی ہے، کھیتی ہونے کے بعد وہ لہلہانے لگتی ہے، پھر وہ بھس بن جاتی ہے، اس کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہوا بھیجتا ہے. وہ پورے پروسیس کی طرف ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے. جیسے ایک آپ نے سیڈ ڈالا، پھر اس کے بعد وہ آپ بڑے ہوئے، آپ گرو کرنے لگتے ہیں، پھر جوانی کا ٹائم آتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف، پھر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ تھے ہی نہیں دنیا میں. مال اور اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے. یعنی اگر اللہ نے آپ کو مال زیادہ دیا ہے، آپ اچھے خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کے پاس اولاد بہت ہے، فرما بردار ہے، نیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ دنیا کی زینت ہیں. ایکچولی جو میٹر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو نیکیوں کا ذریعہ بنائیں، باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں وہی اللہ کے نزدیک زیادہ ثواب کے باعث ہیں اور آئندہ آپ کی بہتر لائف کا ثبوت دیں گی. جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا کہ تمام لوگوں کو ہم اٹھا کھڑا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے. یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا.
قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے پھر سے، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔ تو اس لیے اس بات کو بٹھا لیں اپنے دماغ میں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں اپنے ہر کام کا حساب دینا ہے، اس بات کو ہم بھول جائیں چاہے، لیکن پھر ہمارے سامنے یہ چیز آئے گی کہ تم تو بالکل ایسے تھے جیسے یہ دن آئے گا ہی نہیں، اب دیکھو وہ دن آ گیا، اب تمہیں حساب دینا ہے، نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے۔ جو گنہگار ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے، وہ ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی، ہر چیز کو لکھا ہوا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کچھ اس میں موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوگی جو آپ نے نہیں کری لیکن آپ کے خلاف لکھی ہوگی، کیونکہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کری۔ جیسے ہم انسان دنیا میں کسی سے لڑ لیتے ہیں تو اس کی ہر اچھی بات کو بھی برا بنا دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو غلط ہم نے کیا ہے اتنا ہی لکھا ہوا ملے گا۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اس سے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت تو موجود نہیں رکھا تھا، یعنی شیطان کو اور اس کے گروہ کو، نہ خود ان کی اپنی پیدائش کے وقت، یعنی ان کو اپنی پیدائش کے وقت بھی اختیار نہیں تھا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنا تھا۔ یعنی اگر ہم کسی کو گمراہ کر رہے ہیں، کوئی غلط کام میں لگے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مددگار بھی نہیں بنائے گا، ہم بھی گائیڈڈ نہیں ہو سکتے۔ پھر جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ کوئی اس دن کسی کے کام نہیں آئے گا، جن کو ہم آج پوجا کرتے ہیں، جن کی باتیں سب سے اوپر رکھتے ہیں، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے، ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں۔ کتنی مثالیں دی ہیں اللہ نے، دیکھیے آپ کہ کھیت والوں کی مثال دی، ایسی بڑھاپے میں پہنچنے کی، اس سے پہلے آپ نے پوری زندگی کام کیا لیکن بڑھاپے میں آئے آپ کا کھیت جل گیا، دن اور رات کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، ڈاگ کی مثال سے سمجھایا، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، وہ پھر بھی نہیں سنتا، وہ اپنی ہی کرنے میں لگا رہتا ہے، کوئی نصیحت اسے کام نہیں کرتی۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا ہے کہ اگلوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یعنی سب یہ چاہتے ہیں کہ جب تک کوئی نشانی نہیں دیکھیں گے تب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا ان کے سامنے کھلا عذاب موجود ہو۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس سے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے؟ یعنی ہم نصیحت سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے اپنی آیتوں سے، پھر بھی وہ منہ موڑے رہیں، یعنی پھر بھی ہم انہیں ایکسیپٹ کرنے کے بجائے دنیا کی زندگی میں ہی لگے رہیں، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ سمجھ سکتے ہیں، اور انہیں ہدایت کی طرف تو انہیں بلاتا رہے لیکن وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ فوراً نہیں پکڑتا انسان کو، فوراً ہلاک نہیں کر دیتا ہر گناہ کے بدلے، لیکن آپ کو ایک ٹائم دے رکھا ہے، اس وقت میں پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا اگر وہ وقت پورا ہو گیا۔ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ قوم عاد، قوم سمود اور حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قومیں، ان کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بھی ایک ٹائم بنا رکھا تھا۔ پھر جب کہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگر پر پہنچ جاؤں، جہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں پر میں تب تک چلتا رہوں گا خواہ مجھے سالہ سال چڑھنا پڑے، یعنی میں زندگی بھر چلتا رہوں۔ تو یہ نوجوان کون تھے؟ یوشع بن نون تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا تھا، مطلب یہ تھا بتانے کا کہ وہ دو دریا، جہاں پر دو دریا ملتے ہیں، مراد جو ہے وہ صحرائے سینا کا وہ جنوبی علاقہ تھا جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی کہ میرا فلاں بندہ تم کو وہاں پر ملے گا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، جن کی تلاش میں وہ نکلے تھے. خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے، یعنی مجھے کتنے ہی سال ان کو ڈھونڈنا پڑے، میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ وہ مجھے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر کسی سوال کرنے والے نے جب ان سے سوال کیا تو جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور وحی کے ذریعے سے انہیں آگاہ کیا گیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، تجھ سے بھی وہ بڑا عالم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہی ہمارا وہ بندہ بھی ہے. نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جانا، مچھلی لے کے جائیں گے، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی وہ مقام ہے. یہ تفسیر جو ہے اس میں بخاری میں بھی آپ کو ملے گی سورہ کہف کی تفسیر کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہ مچھلی جو تھی وہ ایک کرائٹیریا تھی، نشانی تھی. جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف آ پڑی ہے. یعنی اب ان کو بھوک لگنے لگی. انہوں نے بولا کہ ہمارا کھانا دو، وہ مچھلی دو. ان کو وہ مچھلی کھانی تھی. اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا. دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. یعنی مچھلی جو مچھلی تھی وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح کا ایک راستہ بنا دیا تھا. حضرت یوشع نے مچھلی کو سمندر میں جاتے تو دیکھا، راستہ بناتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے کیونکہ وہ آرام کر رہے تھے. پھر اس دن اور اس کے بعد رات تک انہوں نے سفر کیا. دوسرے دن جب موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی اور بھوک محسوس ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لاؤ ہمیں کھانا کھلا دو. تب ان کو یاد آتا ہے کہ جہاں ہم نے ٹیک لگایا تھا وہیں پر وہ مچھلی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تھی، اور ایکچولی مجھے شیطان نے ہی بھلوا دیا تھا. موسیٰ نے کہا کہ یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے. چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے وہ واپس لوٹے اسی راستے پر، کیونکہ انہیں وہیں پہ جانا تھا، وہی ان کا مقام تھا. بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. یہاں پہ مراد خضر علیہ السلام ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں مینشن ہے. تو خضر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ایکچولی سرسبز اور شاداب. خضر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا گرینری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تھے تو وہ حصہ زمین کا نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا. یہ صحیح بخاری میں مینشن ہے. خضر کیوں کہتے تھے انہیں؟ کیونکہ جس جگہ وہ بیٹھے تھے وہاں سے چاروں طرف سے اللہ کے حکم سے گرینری نکل آئی تھی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس بندے کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اپنے پاس سے اسے خاص علم سکھا رکھا تھا. اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں کہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے. جو علم اللہ نے انہیں سکھایا ہوا تھا تو وہ مجھے سکھا دیجئے. اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی آپ ویٹ ہی نہیں کر پائیں گے، آپ صبر ہی نہیں کر پائیں گے، اور جس چیز کو آپ جانتے بھی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے نا، جس بات کو ہم نہیں جانتے اور ابھی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، مطلب یہ تو غلط ہو رہا ہے، حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. تو جس بات کا انسان کو علم نہیں ہوتا اس بات کو انسان یقین بھی نہیں کرتا ہے. اسی لیے تو کہا ہے کہ غیب کا علم کیا چیز ہے. انسان آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہے. موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا، یعنی میں صبر کروں گا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھیے گا جب تک کہ میں خود اس کا تذکرہ نہ کروں. یعنی مجھ سے کوئی سوال نہ کریے گا، چاہے کوئی بھی آپ کے سامنے حادثہ پیش آ رہا ہو، آپ کو اچھا لگے نہ لگے، آپ میرے سامنے اس کا سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود آپ کو نہ بتا دوں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کے تختے توڑ دیے. جس کشتی میں وہ بیٹھے تھے انہوں نے اس کشتی کے تختے جس وڈ سے وہ بنی تھی وہ توڑ دیے. موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں؟ یعنی ان کو منع کیا گیا تھا بولنے کے لیے، اور انہوں نے پھر سے سوال کر دیا کہ کیا آپ توڑ رہے ہیں اس کو، کشتی کو؟ موسیٰ نے کہا کہ اس طرح تو لوگ ڈوب جائیں گے.
تو لوگ ڈوب جائیں گے تو یہ خطرناک بات ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تجھے میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے آپ کو نہیں روک سکا، وہ آؤٹ آف کیوریوسٹی انہوں نے سوال پوچھ لیا، تو آپ مجھے مجھ پہ مت ڈانٹیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، یعنی آگے بڑھے تو ان کو ایک لڑکا ملا جس کو انہوں نے اس کا قتل کر دیا، اس لڑکے کا، اس بچے کا، نوجوان کا۔ تو اس بات پہ کیا ہوا، انہوں نے پریشان ہو کے سوال کر دیا کہ آپ نے اسے کیوں مار ڈالا؟ کیا آپ نے کسی جان کو بغیر کسی عوض کے، بنا کسی گناہ کے مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے، آپ نے تو ایسا کام کیا ہے جو بالکل ٹھیک نہیں ہے، کسی کو جان بوجھ کر مار ڈالنا۔ تو یہ ان کا سوال تھا کہ یہاں پر یہ سپارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے سوالات کی حکمت کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ لیسنس ہیں، انشاءاللہ ہم وہ کل ڈسکس کریں گے۔ اور یہ کوشش کریں کہ سورہ کہف جو ہے ہم ہر جمعے کو اس کی تلاوت ضرور کریں، اور ایٹ لیسٹ اسٹارٹنگ کی 10 آیات اور لاسٹ کی 10 آیات ایوری ڈے پڑھیے، تاکہ وہ پڑھتے پڑھتے ہی آپ کو یاد ہو جائیں۔ دجال کی فتنے سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہیں، جب ہم پڑھیں گے تبھی ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، اور اسی طرح یہ چیز آگے جاتی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فتنے سے ہماری حفاظت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیات پر، اس قرآن کی آیات پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔